وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبی کی الفت نبی کی چاہت مہک رہی ہے دل و جگر میں، انہی کی عظمت کے ہیں ترانے گلی گلی میں نگر نگر میں. نبی کی الفت نبی کی چاہت مہک رہی ہے دل و جگر میں، انہی کی عظمت کے ہیں ترانے گلی گلی میں نگر نگر میں. چمن چمن میں ہے ان کا چرچا، دمن دمن میں ہے ان کا شہرہ. چمن چمن میں ہے ان کا چرچا، دمن دمن میں ہے ان کا شہرہ. ہے ان کی مدحت ملک ملک میں، ہے ان کے نغمے بشر بشر میں. نبی کی الفت نبی کی چاہت مہک رہی ہے دل و جگر میں، انہی کی عظمت کے ہے ترانے گلی گلی میں نگر نگر میں. ہے چاند تاروں کی روشنی میں انہی کے انوار کی تجلی، انہی کے رخ کی کرشمہ سازی کرن کرن میں سحر سحر میں. نبی کی الفت نبی کی چاہت مہک رہی ہے دل و جگر میں، انہی کی عظمت کے ہیں ترانے گلی گلی میں نگر نگر میں. زر و جواہر کی کیا ہے قیمت، ہے تاج شاہی کی کیا ہی وقعت.
زر و جواہر کی کیا ہے قیمت، ہے تاج شاہی کی کیا ہی وقعت، نبی کی مدحت سرائی کرنا عزیز تر ہے نظر نظر میں، نبی کی الفت نبی کی چاہت مہک رہی ہے دل و جگر میں، انہی کی عظمت کے ہیں ترانے گلی گلی میں نگر نگر میں، ہے مدح ان کے حور و غلماں، ہے ان کے مداح جن و انسا، ہے مدح ان کے حور و غلماں، ہے ان کے مداح جن و انسا، زہے مقدر کے ہو لبوں پر انہی کی نعت سفر حضر میں، نبی کی الفت نبی کی چاہت مہک رہی ہے دل و جگر میں، انہی کی عظمت کے ہیں ترانے گلی گلی میں نگر نگر میں، انہی کی انگلی کے ایک اشارے سے بولے کنکر درخت لپ کے، انہی کی انگلی کے ایک اشارے سے بولے کنکر درخت لپ کے، آیا ہے کتنا مقام ان کا شجر شجر میں حجر حجر میں، نبی کی الفت نبی کی چاہت مہک رہی ہے دل و جگر میں، انہی کی عظمت کے ہیں ترانے گلی گلی میں نگر نگر میں، ہے خوب ان کے سبھی صحابہ عظیم ہے ان کا سارا کنبہ، ہے خوب ان کے سبھی صحابہ عظیم ہے ان کا سارا کنبہ، وہ جن کی عظمت کے گیت گونجے جبال و صحرا میں بحر و بر میں، نبی کی الفت نبی کی چاہت مہک رہی ہے دل و جگر میں، انہی کی عظمت کے ہیں ترانے گلی گلی میں نگر نگر میں، ہے سیر گئے ان کی عرش و کرسی، ہے انبیاء کے وہ تاجور بھی، ہے سیر گئے ان کی عرش و کرسی، ہے انبیاء کے وہ تاجور بھی، جمیل کیا کیا کمال دیکھے جہان اس سید البشر میں، نبی کی الفت نبی کی چاہت مہک رہی ہے دل و جگر میں، انہی کی عظمت کے ہیں ترانے گلی گلی میں نگر نگر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچ ہے ایسا کر کے دکھانا، مشکل کیا ناممکن ہے، سچ ہے ایسا کر کے دکھانا، مشکل کیا ناممکن ہے، سچ ہے ایسا کر کے دکھانا، مشکل کیا ناممکن ہے، کہ پتھر سے کلمہ پڑھوانا، مشکل کیا ناممکن ہے، پتھر سے کلمہ پڑھوانا، مشکل کیا ناممکن ہے، کہ سدرا پہ جبریل ٹھہر کر
آقا سے یہ کہتے ہیں، سدرا پہ جبریل ٹھہر کر آقا سے یہ کہتے ہیں، سدرا پہ جبریل ٹھہر کر آقا سے یہ کہتے ہیں کہ اس سے آگے میرا جانا مشکل کیا ناممکن ہے، اس سے آگے میرا جانا مشکل کیا ناممکن ہے، پتھر سے کلمہ پڑھوانا مشکل کیا ناممکن ہے، خون شہید اعظم ہی سے دین کا گلشن تازہ ہے، خون شہید اعظم ہی سے دین کا گلشن تازہ ہے، خون شہید اعظم ہی سے دین کا گلشن تازہ ہے، ان کے لہو کا قرض چکانا مشکل کیا ناممکن ہے، ان کے لہو کا قرض چکانا مشکل کیا ناممکن ہے۔ اس اشعار پر توجہ چاہتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ شاہ مدینہ کی مرضی پہ رب کی مرضی ہے موقوف، شاہ مدینہ کی مرضی پہ رب کی مرضی ہے موقوف، وہ روٹھے تو رب کو منانا مشکل کیا ناممکن ہے، وہ روٹھے تو رب کو منانا مشکل کیا ناممکن ہے، پتھر سے کلمہ پڑھوانا مشکل کیا ناممکن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اسٹیج پر جلوہ افروز مہمانان خصوصی، میرے ناظم مدرسہ، میرے مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے پیارے بھائیوں، آج کی اس بابرکت مجلس میں میرے تقریر کا عنوان ہے رحمت للعالمین۔ برادران اسلام، میں نے جو آیت کلیمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلند اور منصب اعلیٰ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، ہم نے آپ کو تمامی عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب کوئی بھی صاحب علم و بصیرت آپ کی بے مثال زندگی اور تابندہ سیرت اور آپ کی تعلیم و تربیت سے تیار ہونے والی جماعت صحابہ کے روشن کارناموں پر نظر ڈالتا ہے تو کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے کہ بلا شکا پوری کائنات کے لیے، تمام عالموں کے لیے سرتاپا رحمت ہے۔ عالم امثال ہو یا عالم اجسام، عالم ارواح ہو یا عالم برزخ، عالم دنیا ہو یا عالم آخرت، عالم حیوانات ہو یا عالم جمادات و نباتات، سب آپ کے دریائے رحمت سے فیضیاب ہوئے ہیں۔ اگر آپ تشریف نہ لاتے تو یہ کائنات تباہ و برباد ہو چکی ہوتی، اس لیے کہ اس کا بقا اللہ کے ذکر سے ہے۔ اللہ کا ذکر حقیقی اور سچا ذکر آپ کے دم قدم سے ہے۔ یقیناً آپ بھی وہ ابر رحمت ہے جس سے مردہ دلوں کو نئی زندگی حاصل ہوئی، آپ بھی وہ منارنگ نور ہے جس کی روشنی سے رضا الہی کی منزل چمکتی دکھائی دیتی ہے۔ آپ کی رحمت بری تعلیم ہمیشہ ہر زمانے میں، ہر قوم، ہر ملک کے لیے مفید اور نجات مرفت کا ذریعہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق اور پوری کائنات سے افضل و برتر بنایا، آپ کو ایسے فضائل و قصائل سے نوازا جن کی معمولی جھلک دیکھ کر کہنے والا پکار اڑتا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ دے بیزداری، آنچ خوبہ ہما دارن تو دنگا داری۔ ایک اشعار پہ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو زندہ کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقال اللہ تعالی ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اسٹیج پر جلوہ افروز مہمانان اعظام اور میرے مشفق اساتذہ اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اس بزم نور میں ہم ذکر اللہ کی باتیں کریں، کتاب اللہ کی باتیں کریں، کلام اللہ کی باتیں کریں اور قرآن کریم کی باتیں کریں۔ بزرگوں، قرآن کریم رب العالمین کا وہ مبارک کلام ہے جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی پر نازل ہوا۔ گزشتہ آسمانی کتابوں کے برعکس اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ خود خالق کائنات نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور اعلان فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان کتاب کا تعارف خود کرایا ہے اور بار بار مختلف انداز میں کرایا ہے، لہذا ارشاد ربانی ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ وہ کتاب ہے جو بالکل درست راستے پر لگا دیتی ہے۔ بزرگان ملت، قرآن کریم مرکز ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو مرکز ہدایت فرمایا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگی تھی۔ ذرا غور کیجئے، آپ اپنے نمازوں میں قرات کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا یہ نہیں کہتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دیجئے، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ ہر مومن بندہ جو تمام 5 وقت کی فرض، واجب، سنت، نفل نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ہدایت مانگتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے ہدایت مانگی ہے، سیدھے راستے کی دعا مانگی ہے، اصول زندگی مانگا ہے، دستور حیات مانگا ہے، اس لیے ارشاد ہوا میرے بندو تم نے ہدایت طلب کی، صراط مستقیم کی آرزو کی، تو لو ہم تم کو ہدایت نامہ دیتے ہیں، رہنمائی منزل عطا کرتے ہیں، مشعل راہ بخشتے ہیں، پانی کے بعد کھونا نہیں، پکڑنے کے بعد چھوڑنا نہیں، یہی وہ زینہ ہے جو تم کو ہم تک پہنچائے گا، یہی وہ قانون ہے جو تم کو سر بلند سرفراز کرے گا، یہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو تم کو دنیا و آخرت کی عظمت و شوکت سے نوازے گا۔ بزرگان ملت، قرآن کریم سر چشمہ ہدایت ضرور ہے، مگر انہی لوگوں کے لیے جو ہدایت کے طالب ہے، جن کے دلوں میں خشیت الہی اور فکر آخرت کا دریا موجزن ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس کی حقانیت میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ متقیوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اسی بات پر اپنی اس تقریر کو ختم کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر محترم، حاضرین جلسہ، اسٹیج پر رونق افروز مہمانان خصوصی، محترم اساتذہ کرام اور میرے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا وطن جو ساری دنیا میں ہندوستان جنت نشان کے نام سے مشہور ہے، آج طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہے، مختلف تہذیبوں کا گہوارہ، مختلف قوموں کا مسکن، بھانت بھانت کی بولیاں بولنے اور قسم قسم کے طرز زندگی اپنانے والوں کا یہ وطن، سرسبز و شاداب باغوں، منموہن جھیلوں، آبشاروں، بلکھاتی ہوئی ندیوں نالوں، بلند و بالا پہاڑوں، وسیع واری صحراؤں کا یہ دیش آج ایسے مسائل میں گرفتار ہے کہ قائدین کی قیادت، رہنماؤں کی رہنمائی، مدبروں کی تدبیریں، داناؤں کی دانائی اور عقل مندوں کی عقل بے حیران و پریشان اور حل تلاش کرنے میں ناکام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا مطمح نظر دنیا کو بنا لیا ہے اور دنیاوی اصولوں کے مطابق ہم ان مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں، حالانکہ ایک حقیقت ہے کہ دنیاوی اصول اور ضابطے انسانوں کے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں، اور انسانوں کے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے اصول زندگی کے ہر مرحلے، ہر موڑ پہ رہنمائی کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے،
ارے ہاں ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، اس کے ذرے ذرے سے پیار ہے، وطن کی مشکلات، وطن کے مسائل اور وطن کی دشواریوں کا ہمیں دکھ اور درد ہے۔ اور ہر پہلو پر غور کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارے ملک کے بڑھتے ہوئے مسائل اسی وقت حل ہو سکتے ہیں جب ہم خود ساختہ قوانین کو چھوڑ کر حضرت سید الاولین والآخرین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو گوش حق سے سنیں، دل صداقت سے قبول کرے اور اپنے اقوال و افعال اور اپنے حرکات و سکنات کو انہی تعلیمات کا پابند بنا لے۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا اہم مسئلہ تعصب اور فرقہ پرستی کا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ آگ جب فسادات کی شکل میں لگتی ہے تو شہروں آبادیوں کو تہس نہس کر ڈالتی ہے۔ حاضرین جلسہ، یہ آگ جب لگتی ہے تو شہروں آبادیوں کو تہس نہس کر ڈالتی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ آگ جب فسادات کی شکل میں لگتی ہے تو شہروں آبادیوں کو تہس نہس کر ڈالتی ہے۔ انسان ہوش کو بیٹھتا ہے، انسانیت کی جگہ شیطانیت رقص کرتی ہے، آدمیت کا جنازہ اٹھ جاتا ہے۔ فرقہ پرستی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ایک مذہب والا دوسرے مذہب والوں کو گالیاں دیتا ہے، اس کے مذہبی مقامات مراسم کی توہین کرتا ہے، مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن مقدس فرقہ پرستی کی جڑ کو کھاڑ پھینکتا ہے اور اعلان کرتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انہیں برا بلا نہ کہو جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، ورنہ نادانستگی میں اللہ کو برا کہیں گے۔ فرقہ پرستی اور عصبیت کی درخت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تیشہ چلاتے ہیں لیس منا من دعا الى عصبیت ولیس منا من قاتل عصبیت ولیس منا من مات علی عصبیت، وہ ہم میں سے نہیں جس نے عصبیت کی طرف بلایا، وہ ہم میں سے نہیں جس نے عصبیت کی بنیاد پر جنگ کی، وہ ہم میں سے نہیں جس کی موت عصبیت پر ہوئی۔ ہمارے ملک کا دوسرا بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ اونچ نیچ ظلم و بربریت ہے۔ طاقتور کمزور پر ظلم کرتا ہے، بڑی قومیں چھوٹی قوموں کو ستاتی ہے، انہیں ذلیل و حقیر سمجھتی ہے، لیکن تعلیمات رسول ہمیں بتلاتی ہیں کہ ظلم خواہ کوئی کرے کسی حال میں کرے ہرگز گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر ظالم کی مدد کی وہ اسلام سے نکل گیا۔ ہمارے ملک کا تیسرا بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ملک اخلاقی بحران کا شکار ہے۔ اخلاقی پستی اور اخلاقی زوال ہمارے ملک کا مقدر بن چکا ہے۔ ان حالات میں ہمیں اخلاق و کردار کی دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق عمدہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو انسان کو سب سے اچھی چیز عطا کی گئی وہ حسن اخلاق ہے۔ یہی چند مسائل تھے جن کا حل میں نے قرآن و حدیث سے پیش کیا۔ حاضرین جلسہ، اگر آج ملک کے تمام مسائل کو گنتے جائے، حساب لگاتے جائے، کوئی ایسا مسئلہ نہ ملے گا جو تعلیمات رسول میں ناموجود ہو۔ میں تو اس سے بڑھ کر کہتا ہوں کہ ملکی مسائل تو معمولی سی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تو ساری دنیا کے حل موجود ہے، اور تاریخ شاہد ہے کہ دنیا نے جب جب اپنے غموں کا مداوع تعلیمات رسول سے چاہا، جب جب اپنے پریشانیوں کا حل ارشادات رسول میں تلاش کیا، وہ کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوئے۔ اور آج بھی ہمارے ملک سمیت اپنے مسائلوں کے لیے انہی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی شعار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ وطن کے جاں نثار ہے، وطن کے کام آئیں گے، وطن کے جاں نثار ہے، وطن کے کام آئیں گے، ہم ایک روز اس زمین کو آسماں بنائیں گے۔ اما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين هادي البشرية إلى نوره الحق وضياء اليقين وموقظ الإنسانية من براثن الشرك والضلال المهين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. محترم حضرات، سامعین کرام و صدر مجلس و حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے علم دین کی اہمیت۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کا زمانہ تعلیم بہت ترقی کر رہا ہے، تعلیم کی طرف ہر ملک و اقوام اور ہر طبقے کی توجہ ہو گئی ہے۔ اس دور میں کسی قوم اور کسی ملک کی ترقی اسی میں سمجھی جاتی ہے کہ اس کے یہاں تعلیم یافتہ کتنے ہیں۔ ہر ملک اور ہر گروہ اپنے افرادوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم لائن میں لگانا چاہتا ہے اور دوسروں کو اس میدان میں پیچھے ڈھکیلنے میں لگا ہوا ہے۔ ایک مقابلہ اور سرد جنگ کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ موجودہ دور میں اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ یہ بتایا جائے کہ اسلام میں علم اور طالب علم کی کیا اہمیت ہے۔
اور ایک عالم کی قیادت کا دعویدار ہوتے ہوئے اسلام انسان کی اس فطری تلاش و جستجو کھوج کے لیے کس قدر مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کی تعلیمات انسان کے اطلاق و تکمیل و تسکین کا درجہ ثمار فراہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی صورت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا احسانیات دلایا کہ اللہ وہی ہے جس نے انسانوں کو علم و تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ ارشاد ہوتا ہے علم الانسان ما لم يعلم، سکھایا اس نے انسانوں کو وہ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ قرآن نے جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کے فہرست میں نہیں رکھا اور کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں۔ اسلام میں کس قدر اہمیت ہے اس کا اندازہ حدیث نبوی سے بھی ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا طلب کرنا اور مسلمان کو فرض ہے۔ علم دین حاصل کرنے کے حدیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا پیٹ علم دین سے مجرم تک نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے اور جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے اور شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا اور جب تک واپس نہیں آیا اس کو اتنا ہی کام ملتا ہے جتنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ کے بندوں میں علماء سب سے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے علم دین حاصل کرنے میں بڑے خوف اور وقت پیدا کیا، اس کے خاطر بڑی تکلیف کو برداشت کی، دور دراز کے سفر طے کیے، خطرناک راستوں سے گزرے۔ مسلمانوں کے علم کا نام بے مثال ہے مگر افسوس کیا ہے مسلمانوں کو علم کا باقی نہ رہا جو ہمارے اسلاف میں تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے اسلاف کا علم ذوق اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ہمارا کھویا ہوا مقام واپس مل سکے۔ اسی ایک اشعار کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اے علم والوں کو شہادت کا سبق تو نے دیا، اے علم والوں کو شہادت کا سبق تو نے دیا، مر کے بھی رہا زندہ انسان یہ حق تو نے دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ صدر محترم، مہمانان عظام اور میرے اساتذہ کرام وحاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ انسان حلقہ اسلام میں چند الفاظ اپنی زبان سے ادا کر دینے کے بعد داخل ہو جاتا ہے، اور وہ چند الفاظ یہ ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کے ادا کرتے ہی انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ پہلے وہی انسان جو نافرمان تھا فرما بردار ہو جاتا ہے، پہلے کافر تھا مسلمان ہو جاتا ہے، پہلے ناپاک تھا پاک ہو جاتا ہے، پہلے خدا کے غضب کا مستحق تھا اب اس کا پیارا ہو جاتا ہے، پہلے دوزخ کا مستحق تھا اب جنتی ہو جاتا ہے۔ اب ذرا اس بات پر غور کیجئے کہ اتنا بڑا نمایاں فرق کس وجہ سے ہوا اور کیوں ہوا؟ آخر ان الفاظ میں کون سا اثر ہے جس نے اتنا بڑا فرق پیدا کر دیا؟ میرے بزرگوں دوستو، اگر ذرا سمجھ سے کام لیں گے تو آپ کی عقل خود فیصلہ کر دے گی کہ محض اپنی زبان سے ادا کر دینے پر یہ اثر پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ دل سے اقرار نہ ہو، اس کے معنی دل میں نہ اترے، جب تک کہ اخلاق و عادات نہ بدلے، ان الفاظ کی ادائیگی بے سود ہوگی۔ بقول شاعر، توحید تو یہ ہے
توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. پیاسا آدمی خالی پانی پانی کہنے سے سیراب نہیں ہو سکتا. بھوکا آدمی صرف روٹی روٹی کہنے سے سیراب نہیں ہو سکتا. جب تک کہ کھا پی نہ لے دنیا کی ہر چیز قوت عمل کی محتاج ہے. یعنی کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی، خالی لوہے سے خود بخود تلوار نہیں بنتی. بس خدا کا محبوب جنت کا مستحق، دوزخ سے بچنے والا شفاعت کا مستحق، حوض کوثر کا متمنی اسی وقت ہو سکتا ہے جب الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ عمل بھی کرے اور اپنی خواہشات نفسانی کو ٹکرا کر خدا کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے اور اچھی طرح سے یہ احساس ہو کہ میں خدا کے سامنے اپنی بندہ اور غلام ہونے کا اقرار کر رہا ہوں، اپنی فرما برداری اور اطاعت گزاری کا عہد نامہ لکھ رہا ہوں. اپنی اس عہد اور اقرار کرنے کے بعد ساری زندگی پر اس کا قبضہ ہو جانا چاہیے. پھر اپنے دل و دماغ میں کسی ایسی بات کو جگہ نہ دینی چاہیے جو اس کلمے کے خلاف ہو. پھر اسے اقرار کرنے کے بعد اب کافروں کی طرح آزاد نہیں کہ جو چاہے کرو، بلکہ اس کلمے کے پابند ہو کے وہ جو کہیں کرو، جس سے وہ منع کرے اس کو چھوڑ دو. ان کے حکم کو بے چو و چرا قبول کر لو، جیسا کہ پروردگار عالم نے اپنے کلام میں فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. دوسری جگہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میری راہ پر چلو. اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ کو بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اپنی زندگی کے ہر معاملے خدا کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حجت قرار دے. جو خیال یا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہے اس کو اختیار کرے، جو اس کے خلاف ہو اس کو ترک کر دے، اور جو بات یا جو کام ہو وہ سب سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. جب ہمارا ہر قول و فعل سنت کے مطابق ہو جائے تب سمجھے کہ حقیقت میں ہم نے کلمہ پڑھا اور ہم سچے پکے مومن بن گئے. انہی چند باتوں پہ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. صدق الله العظيم. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಾನು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಇಕ್ರಾ ಬಿಸ್ಮಿ ರಬ್ಬಿಕಲ್ಲದೀ ಖಲಕಲ್ ಇನ್ಸಾನ ಮಿನ್ ಅಲಕ್. ಓದಿರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ನಾಮದೊಂದಿಗೆ. ಅವನು ಹೆಬ್ಬುಗಟ್ಟಿದ ರಕ್ತದ ಒಂದು ಪಿಂಡದಿಂದ ಮಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಶಿಕ್ಷಣವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ. ಈ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಹಾಫೀಜ್ ಆಗಬಹುದು, ಆಲಿಮ್ ಆಗಬಹುದು, ವೈದ್ಯರಾಗಬಹುದು, ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಬಹುದು. ಅವರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಏಕೈಕ ಸಾಧನೆ ಶಿಕ್ಷಣವು ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣವು ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ತೊಲಬುಲ್ ಇಲ್ಮಿ ಫರೀದತುನ್ ಅಲಾ ಕುಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮಿನ್ ವ ಮುಸ್ಲಿಮಾ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ವಿಕಾಸವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗಲು ಶಿಕ್ಷಣವು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವ ಅಥವಾ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ತಾರ್ಕಿಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. اللهم إنا نسألك علما نافعا
ಓ ಅಲ್ಲಾ, ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. الحمد لله الجبار والصلاة والسلام على رسوله المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار إلى يوم القرار. أما بعد، قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والرب زدني علما. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. صدق الله العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما جلوہ فروز مہمانان اعظام اور میرے مشفق اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت مجلس میں میرا موضوع سخن فضیلت العلم والعلماء ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، علم ایک ایسا وصف ہے جو انسان کے اندر سے وحشت و بربریت ختم کر کے متانت و سنجیدگی پیدا کرتا ہے اور وسعت فکر و نظر سے نوازتا ہے اور جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر یقین و معرفت کی روشنی میں پہنچاتا ہے اور انسان کو بہیمیت کے انداز و اطوار سے بچا کر ملکوتی صفات سے قریب تر کر دیتا ہے۔ انسان کو بہیمیت کے انداز و اطوار سے بچا کر ملکوتی صفات سے قریب تر کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم و عقل کی دولت سے نواز کر دوسرے تمام مخلوقات سے ممتاز کر دیا اور فرمایا: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ چونکہ انسان اس روئے زمین پہ خداوند عالم کے احکام کو نافذ کرنے کا ذمہ دار ہے اور کسی بھی منصب کو سنبھالنے کے لیے قانون دستور سے مکمل واقفیت اور علم میں ماہرانہ صلاحیت ضروری ہے۔ اسی لیے اسلام نے قرآن و حدیث کے ذریعے تحصیل علم پر بنیادی توجہ صرف کی ہے، کیونکہ اسلام بندگان خدا کے لیے آسمانی دستور خدائی قانون ہے۔ بغیر علم کے اس کی تشریح و توضیح ناممکن ہے۔ اسی واسطے رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا: اے رسول، آپ اپنے رب سے علم اضافہ و زیادتی کی دعا کیجئے، قل رب زدنی علما۔ برادران اسلام، ذرا غور کیجئے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیادتی علم کے طالب ہیں تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ اسی کو حبیب کبریانی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی دینی علوم کی طلب حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ فرما کر آپ نے تمام مشکلات کا حل پیش کر دیا اور فرمایا: تفقہوا قبل ان تسودوا، یعنی منصب دعوت و تبلیغ کو سنبھالنے سے پہلے دین میں مہارت پیدا کر لو۔ برادران اسلام، جس علم کا درجہ اتنا بڑا ہے، جس علم کا حاصل کرنا فرض عین ہے، تو اس علم کو حاصل کرنے والوں کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہوگا، ہم اس کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کی رفعت شان اور ترقی منازل کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے رسول، کہہ دیجئے کہ جو لوگ جاننے والے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ علم نور ہے اور جہالت تاریکی ہے۔ نور و ظلمت کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح عالم و جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ برادران اسلام، جس طرح قرآن میں اہل علم کا ذکر آیا ہے، اسی طرح زبان رسالت سے بھی احادیث میں اہل علم کا ذکر آیا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم۔ بے شک انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کرام دینار و درہم نہیں بلکہ علم کی وراثت چھوڑتے ہیں۔ دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کا اجر مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ صدقہ جاریہ، یہ ایسا عمل ہے جس کا اجر مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ دوسرا، ایسا عمل جس سے نفع اٹھایا جا سکے۔ تیسرا، صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کر رہی ہو۔ برادران اسلام، آپ مدرسہ قائم کیجئے اور اپنے بچوں کے اس میں داخلہ کروا کر بیک وقت تینوں فضیلت حاصل کیجئے۔ صالح اولاد اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ زیور علم سے آراستہ ہو
اور والدین کے حقوق سے واقف ہو۔ برادران اسلام، دنیاوی علم ہو یا دینی علم، وہ عمل کو چاہتا ہے، صرف تھیوری اور زبانی گفتگو سے کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی انجینئر بغیر علم کے کوئی عمارت نہیں بنا سکتا، کوئی انجینئر بغیر علم کے کوئی عمارت نہیں بنا سکتا، اسی طرح کوئی عالم بغیر علم کے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، بلکہ بے علم ایسا جانور ہے جس کو قرآن نے کمثل الحمار کہا ہے، بیچارے کو پتہ نہیں، کتابیں ہیں یا لکڑیاں بس بوجھ ڈھو رہا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو کتنا عمدہ پیرائے میں کہا ہے، علم چندہ کے بیشتر قانی، چوں عمل در تو نیش نادانی، نہ محقق بود نہ دانشمند، چار پائے برو کتاب چند۔ اسی بات پہ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮದರಸದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮದರಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೀನಿಯಾತ್, ನಾಜಿರಾ, ಕುರಾನ್, ಹಿಫ್ಜ್, ಫಾರ್ಸಿ ದೀನಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಿರೋದಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಕನ್ನಡ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿಸಿ ದುನಿಯಾವಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮದರಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಡತೆ, ನೀತಿ ಮತ್ತು ಸೂಚಿತವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ್ದವರಾಗಿದ್ದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪಾಠವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮದರಸ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧನೆ ಆದರ್ಶ ಮದರಸ ಎನಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ್ದವರಾಗಿದ್ದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪಾಠವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. My name is Muhammad Arsalan. I am studying in 6th standard. My topic is Gharesar. Gharesar is located 12 kilometers from south of Makkah. It is a small cave on mount. It is an important place in the Islamic history because Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his friend Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu hidden here during their migration from Makkah to Medina. But the ideal worshippers were looking for his hidden place. So Allah said spider to make their web in the entrance of the cave and commanded the pigeon to lay their eggs. This is also a greatest miracle of Allah. Thank you.